بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نالج فورس کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا وہ 4 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ معزز دوستوں، وہ مختصر سی دعا کے بارے میں ہم آپ کو آج آگاہ کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری آج کی اس خاص ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی التماس ہے کہ اگر آپ نالج فورس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو لازمی آن کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ معزز دوستوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، اور آج کی یہ دعا بھی خاص اللہ پاک کا ذکر ہے۔ دوستو، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ پاک چاہے اور چاہتا تو سب کچھ بغیر اسباب کے وجود میں آ جاتا، لیکن اس نے ہر چیز کے ہونے میں کوئی نہ کوئی سبب اور حکمت رکھ دی ہے، اور انسان بھی ان اسباب کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اسلامک فورس کے پیارے دوستوں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم۔ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ غم، دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں، یہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام علیہ والسلام کو بھی آئیں۔ دوستوں، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح اگر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات ان لوگوں کو 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور ان 4 بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ 4 بیماریوں میں جو بیماری سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے پاگل پن، جنون۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو کسی طرح کی ذہنی بیماری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو پاگل نہیں بنائے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو مرگی یا بھولنے کی عادت ہے وہ بھی اس تسبیح سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بیماری کوڑ پن کی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی بھی جلد کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے چہرے پر دانے، پھنسی وغیرہ نکل آئے ہیں یا ان کا رنگ کالا ہو جائے تو وہ بہن بھائی بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ اور تیسری بیماری اندھے پن کی بیماری ہے۔ اگر آپ کی نظر کم ہے تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ چوتھی بیماری فالج کی بیماری ہے۔ جس بھائی یا بہن کے ہاتھ پاؤں اچانک کام کرنا چھوڑ جائے تو وہ تمام حضرات بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ آئیے میں آپ بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ وہ تسبیح آخر کون سی ہے۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح ہر روز 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو ان 4 بیماریوں سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن قول میں وزنی ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔
اندازہ کریں، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی تمام چیزوں پر پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر حاوی ہے۔ انسان جب کسی مصیبت، پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کرے، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار سے مغفرت طلب کرے اور اس کی طرف رجوع کرے، سچی توبہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرے، کیونکہ اکثر مصائب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مختصر، پر اثر اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح آپ لوگ دیکھتے رہیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔